پر ان کا ایمان، عقیدہ توحید ان کا کتنا مضبوط تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے، صحابہ اکرام کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک دین پہنچانے کا جو پل ہے وہ صحابہ اکرام ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں ان سب کی ولایت کو جمع کر دیا جائے اور ان کی ولایت کا ایک مینار بنا دیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا صحابی کی بزرگی کے پاؤں کو بھی نہیں چھو سکتی۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ پھر نعوذ باللہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ہٹ کر تاریخ کے سہارے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرنا، کبھی کسی صحابی کے متعلق بکواس کرنا، یہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے امور ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو صحابہ اکرام کے متعلق خراب کر دو، ان کی عظمت کو صحابہ اکرام کے دلوں سے نکال دو۔ جب صحابہ کرام کی صدیقیت، ان کی صداقت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی تو نعوذ باللہ قرآن سے اعتماد اٹھے گا، کیونکہ قرآن کریم لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابی ہے، کارساز صرف اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب صحابی رسول کا ایمان سے اندازہ لگاؤ۔ روایت میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے لشکر کا کمان فرمایا کرتے تھے، سپریم کمانڈر تھے، لشکروں کی سربراہی کرنے والے تھے، بہت سارے ممالک کو فتح کر دیا تھا انہوں نے۔ تو ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اطلاع دی کہ شہر حیرہ، یہ ایک شہر کا نام تھا، وہاں کے لوگوں نے بغاوت شروع کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر لے کر شہر حیرہ کا رخ فرمایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ خالد بن ولید حضور علیہ السلام کے صحابی شجاع بہادر وہ پہنچ چکے ہیں، تو جتنے بھی یہ باغی تھے وہ قلعوں کے اندر گھس گئے، اپنے اپنے قلعوں کے اندر گھس گئے۔ اپنے اپنے قلعوں کے اندر گھس گئے۔ چنانچہ قلعوں کے اندر گھسنے کے بعد ایک دن اور ایک رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ ہو سکتا ہے رائے راست پہ آ جائے۔ ایک دن اور ایک رات گزرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا، ان کے ایمان کا اور ان کے توحید کے عقیدے کا، کہ یہ سارے باغی اپنے اپنے قلعوں کے اندر گھس گئے۔ تو ایک دن اور ایک رات گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا، یعنی وہ باہر نہیں نکل آئے کہ وہ تسلیم ہو جاتے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا، شہر اور کنیسیوں پر قبضہ کر دیا۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی
انتہائی بوڑھا جس کا نام عمر ابن عبد المسیح تھا، وہ ایک قلعے سے باہر آتے ہیں، مسلمان پکڑ لیتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے سینکڑوں برس بتا دیا، یعنی 100 سے اوپر تھا۔ ان کے ساتھ ایک خادم بھی تھا، اس بوڑھے کے ساتھ۔ اس بوڑھے کا جو خادم تھا اس کے پاس زہر کی پڑیاں تھیں۔ اب ایمان کی مضبوطی دیکھو، صحابہ اکرام کا عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ پر یقین دیکھو۔ یہ پڑیاں تھیں اس کے پاس، یہ نکل آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اسے یہ کیوں ساتھ رکھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑیاں میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ اگر آپ نے میری قوم یعنی شہر ہیرا کے رہنے والوں کے ساتھ زیادتی کی تو میں یہ زہر کھا کر مر جاؤں گا، تاکہ میں ان کی ذلت اور رسوائی نہ دیکھ سکوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیاں کھول دی اور زہر اپنے ہتھیلی میں ڈالتے ہیں، ہتھیلی کے اوپر رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ جب کسی کا موت مقرر نہ ہو، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زہر ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ خیر السماء رب الارض والسماء الذی لا یمر مع اسمہ داء الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھ لی دعا اور زہر منہ میں ڈال لیتے ہیں، پیچھے سے پانی پی لیتے ہیں۔ زہر نے ایک بال کے برابر اثر نہیں کیا۔ یہ عمر ابن عبد المسیح کھڑے ہیں، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ اے مسلمانوں، جب تک تمہاری، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہو تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے، کامیاب ہی رہو گے۔ یعنی جب تک تمہارا اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اعتماد، عقیدہ اتنا مضبوط ہو تو تم کامیاب ہی رہو گے۔